اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ نے ہمیں تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ قرآن میں ایک اللہ کی جو بیان ہے، کیونکہ سارا قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اس میں آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ بار بار مختلف قصے جو ہیں وہ بار بار بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مثال کے طور پہ کافی جگہوں پہ ذکر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا 2 جگہوں پہ، ایک پوری صورت، اس طرح اور بڑی صورتوں میں جو ہے وہ ایک ہی مضمون کو بار بار مختلف شکلوں میں بیان کیا جاتا ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہمارے اس دنیا میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی عمل جو ہے وہ ہم بار بار جب اس کو کرتے ہیں تو اللہ کا احسان ہوتا ہے، وہ عمل ہماری زندگیوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے ہم بچے کو بار بار ایک سبق دہراتے ہیں اور وہ اتنا زیادہ اس کو دہرایا جاتا ہے کہ وہ اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ دین کی باتیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں کیونکہ یہ فرمان شاہی ہے کہ آپ مخلوق جو ہیں، یعنی ہم آپ جو ہیں، ہم ان کی راہ پہ چلیں اور اپنے معاملات جو ہیں ان کے حکم کے مطابق کریں۔ آپ دیکھیں کہ انسان عالم ارواح، وہ عالم جہاں پہ روحیں بستی ہیں، اللہ نے وہاں پہ روحیں رکھی ہوئی، وہاں سے دنیا میں آتا ہے، پہلے وہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے، جسم تیار ہوتا ہے، تیسرے مہینے میں روح ڈل جاتی ہے۔ جب روح ڈلتی ہے تو پھر وہ ایک انسان کی اس میں جو تکمیل ہے پورے جسم میں وہ اللہ فرماتے ہیں، اس کے بعد دنیا میں آ جاتے ہیں۔ جب دنیا میں آتے ہیں پھر ہم اپنی ماں کے حوالے ہوتے ہیں، وہ ہمارے سارے معاملات کے اوپر اللہ نے ان کو، ماں کو قدرت دی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ کس جگہ بچے کو کیا ضرورت ہے۔ پھر جب انسان بڑا ہوتا ہے تو اس کو باقی چیزوں کی سمجھ آتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب بچے کو ہم چیز سکھا رہے ہوتے ہیں تو بار بار ایک ایک چیز پوچھتے ہیں۔ ایک بڑی مشہور بات ہے کہ ایک بزرگ جو تھے ان کو بہت بوڑھے ہو گئے تھے، وہ اپنے بیٹے سے پوچھ رہے تھے کہ بیٹا یہ کیا پرندہ ہے؟ بیٹا تھا پرندہ، انہوں نے ایک دفعہ پوچھا، اس نے تو بیٹے نے کہا کوا۔ تو تھوڑی دیر گزری، انہوں نے پھر پوچھا بیٹا یہ کیا پرندہ ہے؟ اس نے کہا جی کوا۔ جب تیسری دفعہ پوچھا تو بیٹے نے کہا ابا جی میں نے آپ کو بتایا یہ کوا ہے۔ تو چوتھی دفعہ جو دوبارہ اسی بیٹھک میں انہوں نے پوچھا تو بیٹا غصے ہو گیا، اس نے کہا ابا جان میں آپ کو کتنے دفعہ بتا رہا ہوں کہ یہ کوا ہے۔ تو وہ جو بزرگ تھے وہ ہنس پڑے، تو انہوں نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈائری نکالی اور اس کو صفحہ کھول کے دکھایا، کہا یہاں ذرا دیکھو، تم نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا اور لگ بھگ 50 دفعہ تم نے مجھ سے پوچھا اور میں نے ہر دفعہ تمہیں کہا بیٹا یہ کوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے، جب بچہ ہوتا ہے وہ اس قسم کے سوال کرتا ہے، ہم بحیثیت ماں باپ ان کے سوال کا بار بار جواب دے رہے ہیں، بار بار جواب کیوں دے رہے ہیں؟ اس کے ذہن میں بیٹھ کے۔ اسی طرح یہ جو دینداری کے معاملات ہیں یہ بار 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 سننے پڑتے ہیں، بار بار ایک ہی چیز ہمیں بیان کی جا رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ دین بہت آسان ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ جو صحابہ کبار رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے تو وہ سادے سے لوگ تھے،
وہ جو سنتے جاتے تھے وہ اپنے ذہن میں محفوظ کرتے جاتے تھے اور اس کے اوپر عمل شروع کر دیتے تھے. تو انہوں نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، کبھی بھی اعتراض صحابہ میں سے کسی صحابی نے نہیں کیا. ہاں سوال پوچھا کہ جناب یہ اس طرح کیا ہے یا یہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی جواب فرما دیا اس کے اوپر وہ لوگ بیٹھ گئے. تو درجہ کتنا بڑا ملا، یعنی ان کو جو حکم ملا انہوں نے اس پہ عمل کیا اور کوئی اس کے اوپر قدغن نہیں لگائی، کوئی کسی قسم کی آبجیکشن نہیں لگائی، کسی قسم کا اس پہ اعتراض نہیں کیا، کسی قسم کا اعراض نہیں. وہ دین، وہی قرآن شریف، وہی جناب کی حدیث مبارکہ یا فرمان مبارک جب نیچے آتے ہیں، تھوڑا عرصہ گزرتا ہے، مخلوق بڑھتی ہے اور یہ مختلف قسم کے علوم ان کو سمجھ آتے ہیں، جیسے صرف ناو ہے، گرامر ہے. صرف ناو عربی کی گرامر وہ کہتے ہیں. مختلف قسم کی زبانوں میں چیزیں آئیں اور پھر مختلف قسم کے فلسفے ایجاد ہوئے، پھر لوگوں نے اس کے اوپر بہت ساری بحثیں شروع کر دی. تو اب اس پہ کیا ہوا کہ لوگوں نے دین کے معاملات پہ اعتراض شروع کر دیا. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ یہ 4 فقہ کیوں بنی؟ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ بات تو انہوں نے ٹھیک کہی کہ جی حضرت امام ابو حنیفہ کی فقہ ہے، حضرت امام شافعی کی ہے، حضرت امام حنبل کی ہے، حضرت امام مالک کی. تو اللہ نے اس کا جواب یہ ذہن میں ڈالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اعمال تا قیامت زندہ رہنے. تو جب فقہ احادیث اور قرآن میں سے اکٹھی کی جا رہی تھی تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو روز مرہ کے معمولات تھے وہ انہوں نے وہ کر دیا معاملہ. تو ہوا کیا، حنفی فقہ یعنی کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے جو فالورز تھے، جو ان کے خطاب میں کھڑے ہوتے تھے، انہوں نے وہ روز مرہ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تھے وہ کرنے شروع کر دیے. اب حضرت امام ابو حنیفہ نے رفع یدین والی جو کبھی کبھی کا معمول تھا وہ نہیں فرمایا، اس حدیث کو انہوں نے نہیں فقہ میں شامل کیا. تو آگے کچھ اصحاب جب آئے، حضرت امام احمد بن حنبل آئے، حضرت امام مالک آئے، حضرت امام شافعی آئے، ان لوگوں نے وہ جو حنفی فقہ میں چیزیں چھوڑی گئی تھیں، انہوں نے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل کی اور انہوں نے وہ جو متروک سنتے تھی، جو متروک تو نہیں تھی لیکن جو معمول سے ہٹ کے تھی، انہوں نے ان سنتوں پہ عمل شروع کر دیا. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ جی یہ کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی عمل ہے وہ تا قیامت چلے گا، اس میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں ہو سکتی. اس کی مثال قرآن میں اللہ نے دی ہوئی. ایک جگہ جب حضرت موسیٰ پہاڑ پہ تشریف لے گئے، طور پہ واپس آئے تو قوم جو بنی اسرائیل کی تھی انہوں نے غلط حرکتیں شروع کر دی تھی، بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نیچے تشریف آئے تو ان کو یہ حرکتیں دیکھ کے غصہ آیا. ان کے جو بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہ بھی نبی تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی مبارک کو پکڑ لی. تو قرآن میں آیات موجود ہیں جہاں پہ حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ سے یہ فرمایا کہ لا تأخذ بلحیتی، کیا میرے بھائی میری داڑھی مت پکڑ. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ احادیث میں یہ موجود ہے بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب ہاتھ لگ گیا تھا اس داڑھی کو، حدیث کے مطابق یہ ہے کہ قیامت والے دن جب سارے حساب کتاب ہو جائیں گے تو جنت میں جب لوگ چلے جائیں گے جن کو اللہ نے جنت میں بھیجنا ہے، تو وہ لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے تو 2 اشخاص کی داڑھی ہوگی. ایک حضرت حضرت آدم علیہ السلام، کیوں؟ وہ باپ ہیں ساری امت کی، تو ان کو اللہ نے داڑھی جو ہے ان کے چہرے مبارک میں ہوگی. دوسری حضرت ہارون کی داڑھی ہوگی
کہ نبی کا ہاتھ لگا، تو نبی کا ہاتھ جب اس داڑھی پر لگ گیا اس کو اللہ نے تمام دے دی۔ دنیا میں بھی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی تھی، قرآن مبارک میں بھی یقیناً ہوگی، اور قیامت والے دن جب حساب کتاب ہو جائے گا تو جنت میں بھی ان کے چہرے پہ داڑھی ہوگی، باقی کسی مرد کی داڑھی نہیں ہونے گی۔ قرآن میں الفاظ ہیں جردن مردن، حدیث میں معذرت چاہتا ہوں، قرآن میں نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، اس میں جردن مردن کا لفظ ہے کہ یہ ایسے جیسے چھوٹی عمر کے 40 سال یا اس کے لگ بھگ عمریں ہوں گی جو ہماری زندگی میں، آج کل تو 40 سال کے بدلے بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن اصل جو انسان کی جو پیک ٹائم ہے زندگی کا وہ 40 سال کی جاتی ہے، میچورٹی لیول جو ہے وہ 40 سال کی بن گیا۔ تو بات یہ ہے کہ جب یہ سارے دین، جب یہ فقہ کے مسائل آپ کو سمجھ آ گئے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل مبارک جو تھے جو کہ تواتر کے حساب سے یعنی متواتر کیے جانے تھے، وہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اکٹھا کر لیا، اس فقہ کا نام فقہ حنفی ہو گیا۔ جو اعمال آپ نے رفع یدین چھوڑا یا طلاق کے مسائل میں کچھ چیزیں آپ نے چھوڑی جو اکثریت میں نہیں ہوئی، اسی طرح نمازوں میں کچھ، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نماز اول وقت میں پڑھائی اور ایک نماز آخر وقت میں پڑھائی، تو فرمایا ان دونوں کے درمیان میں آپ نے نمازیں پڑھنی۔ تو حنفی فقہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ آپ نے جیسے فجر جو ہے وہ تھوڑا سا روشنی آئی ہے تو پڑھی ہے، لیکن مالکی شافعی اور حنبلی پہلے وقت میں جب اندھیرا ہوتا ہے تو فجر، جیسے آپ نے حرم شریف میں جا کر دیکھا ہوگا عموماً زیادہ حنبلی اس پہ چلتے ہیں اوقات پہ، تو وہ پہلے ٹائم میں، یعنی آج کل فجر جو ہے وہ 4 بج کر غالباً 28 منٹ پہ ہو جاتی ہے، یعنی روزہ اس وقت آپ رکھ سکتے ہیں، یہ روزہ آپ کا بند ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ رات میں آتی ہے۔ 4 بج کر 28 منٹ یا 20 منٹ یا جو بھی آج کل وقت ہے، اس کے بعد سے فجر کا وقت شروع ہے۔ تو حنابل جو ہیں، اہل امام حنبل کے جو فالورز ہیں اس فقہ پہ عمل کرتے ہیں، وہ شروع کے ٹائم، شافی حضرات بھی جلدی پڑھ لیتے ہیں، مالکی حضرات بھی اندھیرے میں فجر پڑھ لیتے ہیں، جبکہ حنفی حضرات جو ہیں وہ دیر سے پڑھتے ہیں، 5 بج کر، آج کل 5 بجے فجر کی جماعت ہو رہی ہے، تو جو ہی 5 بجے سے آپ جماعت پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو ہلکی ہلکی روشنی جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح زور کا وقت ہے، یہ حنبلی، مالکی اور شافی حضرات میں زوال کا ٹائم جو ہی ختم ہوتا ہے، یعنی 12 بج کر 10 منٹ یا 15 منٹ، یہ ٹائم آج کل چل رہا ہے، تو جو ہی یہ ختم ہوتا ہے اس کے 5 منٹ بعد یہ زور کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر جو نماز زور ادا کی، انہوں نے کہا جی ذرا ٹھنڈا کر کے وقت کو پڑھو، تو جو ہیں یہ حضرات جو ہیں یہ 1:30 بجے 2 بجے حنفی حضرات اس وقت جماعت کراتے ہیں۔ اس طرح عصر کا وقت جو ہے وہ اول وقت میں وہ پڑھ لیتے ہیں، یعنی کہ جو ہی زور کا وقت عصر اولا میں داخل ہوتا ہے، عصر کے دو، عصر اولا اور عصر ثانیہ 2 وقت ہیں، تو عصر اولا میں جب جاتے ہیں تو وہ 4:15 بجے مثال کے طور پہ آج کل مالکی، شافی اور حنبلی حضرات جو ہیں نماز پڑھتے ہیں، عصر کی جماعت ہو جاتی 4:15 کے قریب، جبکہ عصر میں داخل ہونے کا وقت جو ہے وہ 4:45 ہے یا 50 ہے، اس کی اتنی دیر بعد یہ لوگ پڑھ لیتے ہیں، لیکن حنفی حضرات 5:15 بجے آج کل نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ اوقات ہیں، تو اللہ نے یہ کیوں ایسا، اس میں مہربانی ہم پہ کیا فرمائی، ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی، ہمیں اوقات کا پتہ لگ گیا، یہ ہمارا آپ کا فرض ہے، ہمیں نمازوں کے اوقات کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو بازار میں یہ کیلنڈرز بنے ہوئے ہیں، اسلامی کیلنڈر، آپ وہ اپنے پاس رکھیں گے، آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ٹائم جو ہے اس میں ابھی فجر جو ہے یہ داخل ہو گئی ہے، اور یہاں تک فجر رہے گی سورج طلوع ہونے تک۔ اس کے بعد ایک بڑی ضروری بات کہ فجر پڑھ کے فوراً ہی سو جانا منع ہے۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ فجر پڑھ کے سو رہی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اٹھا دیا کہ فاطمہ اٹھ جاؤ،
آپ نے فرمایا یہ جو وقت ہے یہ رزق بانٹنے کا وقت، اللہ رزق تقسیم کر رہے ہوتے ہیں اس وقت، اللہ کے فرشتوں کے ذریعے اللہ رزق تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت میں سونا نہیں کہ تم سو رہی ہو اور رزق بانٹ رہے ہیں، تو اس پہ پتہ یہ لگا کہ سورج طلوع ہوتا ہے مثال کے طور پہ آج کل 5:35 پر یا 40 پر، تو اشراق اس کے 15 منٹ احتیاط والا ٹائم، ورنہ 13 منٹ پہ ہو جاتی ہے، تو 15 منٹ کے بعد آپ اشراق کی نماز پڑھ لیتے ہیں، 2 نفل پڑھے جاتے ہیں عموماً، اس سے بہت خیر و برکت ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر چاشت کا وقت آتا ہے، وہ تقریباً 10 بجے تک، آج کل اور کم ہو گئے، تھوڑا 9 ساڑھے 9 بجے تک، تو یہ بھی نوافل ہیں۔ اب چاشت کے نوافل میں کیا فائدہ ہے کہ جب آپ چاشت کی نماز میں رات پڑھتے ہیں 4 رکعت ایک ہی اسلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ آپ کے رزق میں بہت زیادہ برکت ڈالتا ہے۔ یہ جو اشراق کی نماز ہے اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اسی طرح پھر آگے اور نوافل ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دین کو سمجھنے والی بات، جب مجھے اوقات کا پتہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ میری نماز اپنے ٹائم میں ہو جائے گی۔ اب مرد حضرات جو ہیں یہ کوشش کر کے مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے، خواتین کے لیے گھر مسجد ہے، تو اس وقت کے اندر رہتے ہوئے وہ جب نماز ادا کریں گے تو اللہ پاک ان کی نماز قبول فرما لیں۔ تو یہ جو بار بار ہم دین 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 کی رٹ لگاتے ہیں، یہ دین کی رٹ اس طرح نہیں لگائی جاتی، بلکہ اس طرح لگائی جاتی ہے کہ دین کو اپنے اوپر طاری کرنا ہے۔ ہم نے اپنا ایک ایک منٹ کا حساب جو ہے نا اس کو رکھنا پڑے گا، تب جا کے ہمیں وہ قلب سلیم یعنی سلامتی والا دل، اللہ قرآن میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو سلامتی والا دل لے کے میرے پاس آئے گا میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ میں اس کو بخش دوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بخشا جائے۔ اب سلامتی والا دل لانے کے لیے ہمیں رکاوٹیں کیا ہیں؟ ہمیں شیطان رکاوٹ، ہمارا نفس رکاوٹ، ہماری ہر جگہ پہ وہ ادھر سے ادھر ہماری توجہ بانٹ رہا ہے، کیونکہ اس کی ڈیوٹی ہے، اس نے مہلت مانگی ہوئی اللہ سے اور اللہ نے اس کو مہلت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر ہمیں کیا مہربانی فرمائی، میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا، میں پھر کہتا ہوں، حدیث مبارک ہے کہ شیطان نے کہا کہ اللہ آپ کی عزت کی قسم، یہ قرآن میں بھی اس کی آیت وب عزت کا یہ موجود ہے آیت، لیکن اگلا جواب جو حدیث میں ہے، قرآن میں یہ آیت نہیں ہے، لیکن حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ شیطان نے کہا اللہ مجھے آپ کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں، اللہ نے فرمایا وَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي وَبِتَرْفَعَ مَكَانِي یا ارفع مکانی، میں کون سے الفاظ بول رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب انہوں نے علماء اس کا جو ترجمہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم اور میرے اونچے مقام کی قسم، یہ جب تک توبہ کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ تو مجھے آپ کو یہ احساس تو ہونا چاہیے ان اینی کیس، یعنی ہر حال میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ مجھے توبہ کرنی ہے، غلطی ہوگی توبہ کروں گا، چاہے کچھ ہو جائے، میں نے غلطی ہو جائے گی، میں انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، ہم سے کوئی نہ کوئی غلط چیز ہو جاتی ہے، کیونکہ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اور ہمارے خون کی رگوں میں وہ دوڑتا ہے، اور پھر وسوسے ڈالنے والا شیطان علیحدہ ہے۔ جنوں میں شیطان تو ہیں ہی ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں، انسانوں میں شیطان موجود ہے جو بندوں کو ہاتھ پکڑ کے برائی کراتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جناب سید الرحمان صاحب اللہ ان کو بریک رحمت فرمائے، فرماتے تھے ایک جنی شیطان ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے، ایک انسی شیطان ہے جو ہاتھ پکڑ کے برائی کراتا ہے۔ اللہ ہمیں ان دونوں شیطانوں سے پناہ دے، تو اس کے لیے تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان، آپ شیطان سے دور بھاگتے ہیں اور اللہ کی پناہ میں، تو جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو شیطان آپ سے دور بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح رات کو اگر آپ نے بات ضمنی یاد آ گئی، رات کو اگر آپ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں خواب میں، تو آپ اپنے لیفٹ بائیں کندھے کے اوپر 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے
3 دفعہ تھکار دیں، تھو 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 کر دیں، اس کے بد اثرات آپ پہ اللہ کے فضل سے نہیں ہوں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک کے مطابق عمل ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی بات بتائی گئی۔ اچھا، پھر خواب کے معاملے میں ایک اور بات بھی ہے کہ خواب ہر کسی کو نہیں سنانے چاہیے، کیونکہ اس کو سنائیں جس کو ایک تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، ورنہ مت سنائیں کسی کو، کیونکہ جب ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے خواب کے وہ تھے اور انہوں نے خوابوں کی بڑی اچھی تعبیریں دیں، کیونکہ ان کو اللہ نے یہ علم دیا ہوا تھا، لیکن اللہ والوں کو اس کا علم ہوتا ہے الحمدللہ، وہ اللہ ان کے دماغ میں کوئی چیز ڈال دیتے، جب ان سے خواب پوچھا جائے تو وہ چیز بتا دیتے ان کے ذہن میں آتی ہے، لیکن وہ خیر والی بات بتائیں، شر والی نہیں بتائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی آقا نامدار کی حدیث مبارک ہے کہ خواب جب تک بتایا نہ جائے تو پرندے کے پاؤں کی طرح ہوتا ہے، یعنی ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے۔ جب بتا دیا جائے تو جہاں پرندہ بیٹھ جاتا ہے وہ اس جگہ پہ عموماً وہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے خواب جو ہے وہ ہر کسی کو نہ بتائیں، آپ جیسا بھی خواب دیکھیں اس کو اپنے تک رکھیں، اس بندے سے عرض کریں یا بات کریں یا اس کو پوچھیں جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہو کہ یہ غلط بات نہیں کرے گا۔ جیسے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو کسی بندے نے یہ خواب سنایا کہ یہ ان کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک پاؤں میرا مشرق میں ہے اور ایک پاؤں میرا مغرب میں، اور ساری دنیا میرے نیچے ہے، ایسے دونوں پاؤں کے درمیان میں نیچے ہے۔ حضرت ابن سیرین نے پوچھا کہ تم نے کسی کو پہلے یہ خواب سنایا؟ اس نے کہا ہاں جی، ایک دوست کو سنایا تھا۔ فرمایا اس نے کچھ تعبیر دی؟ اس نے کہا ہاں جی، اس نے کہا کہ بادشاہ جو ہے نا تیرے 2 ٹکڑے کرے گا، ایک مشرق میں پھینک دے گا اور ایک مغرب میں پھینک دے گا۔ تو حضرت ابن سیرین نے فرمایا اس کو تمہیں ہلاک کر دیا۔ اگر میں تمہیں اس خواب کی تعبیر دیتا تو میں یہ دیتا کہ تمہیں اللہ اتنی بڑی سلطنت عطا فرمائیں گے جو مشرق سے لے کر مغرب تک ہو، لیکن چونکہ تم نے خواب پہلے سنا دیا اور تمہارے دوست نے اس کے اوپر اپنا وہ جو اس کی تعبیر دے دی، وہ تمہارے گلے کا پھندا بن گیا، اب تم اسی طرح ٹکڑے ہی ہوں گے تمہارے۔ خواب بتانا نہیں چاہیے، کہنے کا مقصد یہ بھی شرعی بات، دینی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے خواب کو بھی اللہ نے نہیں چھوڑا، اللہ کے رسول نے نہیں چھوڑا، آپ کے سونے جاگنے کو بھی اللہ کے رسول نے نہیں چھوڑا، آپ کے کھانے پینے کو بھی اللہ کے رسول نے نہیں چھوڑا، آپ کو اٹھنے بیٹھنے جاگنے اور چلنے پھرنے کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے جو وحی فرمائی انہوں نے ساری چیزیں ہم تک پہنچا دی، انہوں نے کسی چیز کو بھی ہم سے دور نہیں رکھا۔ ہمارے مسائل کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھنے سے انکاری۔ ہماری اولاد اس زمانے میں میڈیا کے عذاب میں پھنس گئی، ورنہ مسلمان گھرانوں میں یہ شروع سے رواج تھا کہ گھروں میں نماز کا اہتمام ہوتا تھا، خواتین کا گھروں میں نماز کا اہتمام ہوتا تھا، مرد حضرات مسجدوں میں جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ اور آپ سوچیں کہ یہ غالباً حدیث کا ہی مفہوم ہے کہ آپ پاس ایک دریا بہ رہا ہے، آپ اس میں ہاتھ دھوئیں، منہ دھوئیں، پاک صاف رہیں، تو اگر آپ نہیں صاف ہوتے تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ تو یہ جو اللہ کی رحمتوں کا دریا ہے یہ نمازوں کی شکل میں، نماز اللہ سے آدھی ملاقات، آپ کے اوپر گندے اثرات آئیں گے، آپ کو شیطانی میں ضرور مارے گا، لیکن آپ نے ہمت سے اور اپنی جرت سے یہ اس لڑائی میں لڑنا ہے۔ مسلمان کی لڑائی مرتے دم تک رہے گی، اور شیطان نے چونکہ وعدہ کیا ہوا ہے اللہ سے، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے یہ بات کہی ہے، تو اس لیے ہمیں وہ ضرور مارے گا۔ ہمارا کام اس سے لڑنا ہے، اور لڑنا یہ ہے کہ جس جگہ پہ آپ کو غلطی یا زیادتی والی بات کوئی آپ کے سامنے آ جاتی ہے، یا آپ کے اندر سے کوئی ایسی خواہش اٹھتی ہے کہ میں یہ کام کروں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا دل مفتی ہے، اس سے فتویٰ لیا کرو۔ دل مفتی سے کیا مراد ہے کہ جب آپ سوچیں، آپ آزما کے دیکھ لیں، جب آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو غلط کام ہو تو آپ کے دل میں ایک دفعہ خیال ضرور آتا ہے کہ یار یہ غلط چیز ہے، تو اس خیال کے پیچھے وہ کام چھوڑ دیں، آپ کے اوپر اللہ کی رحمت آ جائے۔ اس کے اوپر
थोड़ी सी बातचीत और इंशाल्लाह किसी दिन करूँगा कि हमारे ऊपर कितनी अल्लाह की रहमतें मौजूद हैं और कितने वरूद हमारे, वरूद मीन्स कितनी अल्लाह की तरफ से जो रहमत आ रही होती है वो कितनी ज्यादा है जिसको हम ध्यान नहीं देते। तो अब अर्ज सिर्फ इतनी है आज के लिए कि मैं ये अर्ज करता हूँ कि आप अपने दिन में, अपनी जिंदगी में इस चीज की प्रैक्टिस लाएं कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है पहले तो उसको समझे ना कि वो है क्या, उसके बाद आपके अपने हर स्टेप के ऊपर उसको अपने ऊपर लागू करें। जैसे पानी पीना मिसाल के तौर, तो पानी पीने का हुक्म क्या है कि बैठ के 3 सांस में पियो। पहली दफा पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, फिर जब पहला घूंट भर चुको, जितना आपने पीना है, अगर आप ज्यादा पीना है तो बड़े बर्तन में पी लें, तो अगर आपने गिलास में ही पीना है, ज्यादा पानी पीना है, तो पहले तो आप एक सांस में पूरा गिलास खाली करके बिस्मिल्लाह पढ़ के आपके यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उस गिलास को दोबारा भरे, बाकी का पानी 2 घूंटों में पी लें। तो 3 घूंट में आपने हर सूरत में पानी पीना है और बैठ के पीना है। ये हुक्म है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह का हुक्म है, जो अल्लाह के रसूल का हुक्म है वो अल्लाह का भी। तो अब जब आपको ये चीज आपकी पक गई तो आपने एक सुन्नत का सवाब, कितना सवाब मिलेगा इस जमाने में आपको पता है? 100 शहीद का सवाब मिलेगा। इसी तरह बाकी कामों में, जूता पहनना है पहले दायां पांव पहने, फिर बायां पांव पहने, बिस्मिल्लाह पढ़ने, 100 शहीद का सवाब आपको मिलेगा। ये जो तसव्वुफ है ना, इसका मकसद सिर्फ इतना सारा है कि शरीयत के ताबे हो जाए। ये एक चेक लगा देते हैं आपके ऊपर, एक आपके ऊपर दरोगा बिठा देते हैं आपके दिल में कि तुमने जो काम करना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक करना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के मुताबिक करना है। किसी झगड़े में नहीं पड़ना, किसी के ऊपर तनकीद नहीं करनी, किसी के ऊपर बात नहीं करनी, आपने अपना काम ठीक करना। तो जब आप अपना काम ठीक करेंगे तो आपके ठीक होने से आपके साथ जितने भी बंदे मिलेंगे वो भी उसकी कोशिश करेंगे कि यार ये एक अच्छा आदमी है जो अच्छे काम कर रहा है, चलो हम भी कर लेते हैं। उसकी मिसाल बुजुर्गों ने ये फरमाई कि अगर आप खुशबू वाली दुकान पे बैठ जाएं, आप खुशबू ना भी खरीदें, इत्र या सेंट ना खरीदें, तब भी आपको खुशबू जरूर आएगी, आपका दिल खुश होगा। लेकिन अगर आप किसी लोहार की दुकान पे जाके खड़े हो जाएं तो उसमें तो वो भट्टी चल रही होती है, उसमें आपके कपड़ों पे वो जर्रे आग के वो जो चिंगारियां हैं वो गिरेंगी, आपके कपड़े खराब जरूर होंगे। तो ये बात है बिल्कुल ऐसे ही दीन में, आप अच्छे तरीके से दीन के ऊपर चलने की कोशिश करेंगे और पहले आपको जहमत होगी, कुछ अर्सा जहमत होगी, बड़ी प्रॉब्लम होगी इसको करने में, फिर आपकी आदत बन जाएगी और जब ये आदत थोड़ी पुरानी होगी तो इबादत बनेगी। तो जब ये इबादत बन जाएगी अल्लाह आपके राजी है, फिर आपको किसी मुश्किल में घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह वालों की तो तरज ये होती है कि एक बुजुर्ग बैठे थे, बात लंबी हो जाएगी लेकिन चले मैं आज करता हूँ। वो मुराकबा करा रहे थे, लोग बैठे थे, एक बंदा दौड़ा दौड़ा, उसने कहा हजरत जी आपके खेतों को आग लग गई है, सारे खेत जल गए। बुजुर्गों ने सर नीचे झुकाया थोड़ी देर और फिर बात करना शुरू किया और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, और दोबारा बात शुरू। एक और आदमी थोड़ी देर बाद दौड़ता है, उसने कहा हजरत साहब वो बाकी सारों के तो जल गए हैं, खेत आपका बच गया है, बाकी सब जल गए। उसने फिर, बुजुर्गों ने सर नीचे किया, थोड़ी देर बाद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर बात शुरू। तो जब वो महफिल खत्म हुई तो किसी साथी ने पूछा, उसने कहा हजरत जी ये बंदा आया, उसने कहा आपका खेत जल गया है, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा आया, उसने कहा आपका खेत बच गया है, तो आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बुजुर्गों ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, उन्होंने कहा जब ये पहले ने बताया ना कि मेरे खेत जल गए हैं, तो मैंने अपने दिल के ऊपर ध्यान दिया कि हाँ भाई तेरा क्या ख्याल है, दिल को पूछा। तो दिल ने कहा अल्लाह की चीज थी, उन्होंने वापस ले ली तो क्या हो गया। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा दिल इस पे राजी है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब दूसरे ने कहा अगर बच गया है, फिर मैंने अपने दिल की तरफ ध्यान दिया और मैंने अपने दिल से पूछा कि हाँ भाई अब क्या हाल है, वो तो बच गए सारा। तो दिल ने कहा भाई अल्लाह की चीज थी, उन्होंने लेनी ले ली होती तो कोई बात नहीं, अब दोबारा बचा लिए, मेहरबानी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह कहा। तो जब आप अल्लाह वाले हो जाएंगे, अल्लाह की तरफ आपका रुझान हो जाएगा, ना आपको
کسی تکلیف پہ آپ چیخیں گے نہ چلائیں گے، الحمدللہ کہیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے یا روئیں گے، کوئی بات نہیں، رونے کی ممانعت تو نہیں ہے، لیکن چیخنے کی ممانعت تو ہے نا۔ تو جب آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ کا احسان بھی شروع ہو جائے گا، اللہ کا ثواب بھی آپ کو ملے گا اور آپ کے درجات میں بلندی میں۔ تو جتنا آپ اللہ کی طرف رجحان کریں گے اتنا اللہ کا آپ کو فضل ہوگا، اور یہی چیز آپ کے ساتھ والے آپ کے بچے، یہ جو لرننگ ہے نا جو بچوں کی، کہ آپ اگر قرآن پڑھیں گے آپ کے چھوٹے بچے بھی آپ ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے، آپ اگر نماز پڑھیں گے آپ دیکھیں گے آپ کے بچے بھی آپ ساتھ کھڑے ہوتے نماز میں کھڑے ہوتے، ان کے لاشعور میں یہ چیز آتی۔ اسی طرح یہ جتنا بھی معاملہ ہے یہ اہل اللہ کی جماعت اس کو بڑی سختی سے اس کے اوپر عمل کراتی ہے اور وہ خود بھی کرتے ہیں اور اللہ کا فضل ان پہ ہو جاتا ہے۔ اب کتنی دیر رہ گئی؟ اچھا 4 منٹ باقی، مراقبہ کریں 1-2 منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیال کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روزہ اقدس سے اللہ کا نور صحابہ اور بزرگوں کے سینے سے تو وہ آپ کے سینے پہ آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما لیں، ہمارے اوپر جو شیطان کے حملے ہیں اللہ ان سے ہمیں بچا لیں۔ آپ مالک خالق ہیں، آپ اللہ ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، اور ہم بڑے مجبور ہیں کہ ہم شیطان کے ہاتھوں ستائے ہوئے ہیں، ہم اپنے نفس کے ہاتھوں ستائے ہوئے ہیں۔ اپنی مہربانی سے ہمیں نفس پہ بھی عبور حاصل ہو جائے کہ وہ آپ کی راہ میں اس کو چلا سکیں، اور شیطان کے جو حملے ہیں ہمیں ان پہ بھی اتنی استطاعت عطا فرمائیں کہ ہمیں ان حملوں کی سمجھ آئے اور ہم اس کا بچاؤ کر سکیں۔ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے، ہمارے بچوں کے اوپر رحم فرمائے، ہمارے بڑوں پہ رحم فرمائے، ہمارے ماں باپ پہ رحم فرمائے۔ ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ماں باپ کے لیے بہت زیادہ دعا کیے کریں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آپ پہ دنیا میں آئے، اور ان لوگوں کی وجہ سے ہی اللہ ہم پہ رحمت نازل فرمائے۔ تو اللہ ہمارے ماں باپ کی طرف اپنا فضل، ان کی جو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جو ہیں اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، ہمارے سروں پہ تا دیر قائم فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کی اس دور میں جہاں پہ بڑی مشکلات آئی ہوئی ان کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے سب کو، ہم سب کو لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے اور لوگوں کو ہمارے شر سے محفوظ فرمائے۔ امت محمدیہ کے حال پہ رحم فرمائے، اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین آمین یا رب العالمین۔ جناب پروفیسر انشاءاللہ کل سے جو ہے پھر ذکر محفل جو ہے وہ 9 بجے ہوگی۔ جی ٹھیک ہے جناب۔ جی کسی بھائی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں، 1 منٹ باقی ہے ہمارے پاس۔ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہو تو 1 منٹ کا ٹائم ہے پوچھنے کے لیے۔
ذکر جو ہے اس کو طاق آداد میں کرنے کی کوشش کریں. جیسے تسبیح میں 33 اور درمیان میں 2 خانے ہیں، تو آپ جب اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو 33 دفعہ کریں، پھر اللہ سے دعا مانگیں، ضرور شریف پڑھیں، پھر 33 دفعہ کریں، پھر اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ اپنی محبت اور معرفت عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرما دے. اگر زیادہ لمبی بات نہیں آتی یہ کریں، پھر 33 دفعہ اللہ 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 کریں اور پھر یہ دعا مانگیں. تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دعا بھی مانگ رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، اور اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. طاق عدد جو ہے اس کے اوپر حضرت حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میں کتاب پڑھا تھا تحفہ ابراہیمیہ، تو ان کے جو پیر تھے انہوں نے 23 دفعہ 23 دفعہ کہا کہ اللہ 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 کرو، اور اس کے بعد یہ کہو اللہ اپنی محبت و معرفت عطا فرمائے. تو یہ 23 دفعہ جو کیا یعنی طاق عدد، odd numbers not even number، اس میں زیادہ برکت اور زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس لیے اس کے اوپر کوشش کریں. اتنی دیر بیٹھ بہت زیادہ کوشش کریں ذکر کی، اور اپنی نمازوں پہ توجہ دیں. میرے لیے بھی دعا فرمائیں کیونکہ ہم سب دعا کے محتاج ہیں. اور کوئی بات کسی کی ہو تو فرمائیں. کل سے جناب 9 بجے کا ہے وقت. انشاءاللہ کل سے 9 بجے. اللہ حافظ. دعاؤں کی درخواست. السلام علیکم. وعلیکم السلام.